پیارے دوستو السلام علیکم۔ کاف کہانی میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے قرآن پاک کی تاریخ۔ دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں کیونکہ آخر میں قرآن پاک کی تاریخ پر بات ہوئی ہے جسے جاننا بہت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کے ذریعے لوگوں تک دین پہنچایا تھا۔ اللہ پاک کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے انسانوں کو تخلیق کیا۔ انسانوں پر اللہ پاک کے احسانات بے انتہا ہیں۔ ان میں سے کچھ کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کے فائدے کے لیے کثرت سے وہ چیزیں پیدا کر رکھی ہیں جن سے انسان بالکل بے خبر ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اللہ پاک نے اس کی خدمت کے لیے کتنے خاموش کارکن لگا رکھے ہیں۔ ان احسانات کے بعد تو انسان کو اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ قرآن پاک ایک جامع، مکمل اور واضح کتاب ہے، لیکن ہم نے اللہ پاک کے حکم کے مطابق قرآن پاک پر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی بجائے اسے محض ثواب کی ایک کتاب سمجھ رکھا ہے۔ قرآن پاک مکمل ضابطہ حیات ہے اور انسانوں کے لیے اللہ پاک کا آخری پیغام ہے۔ اللہ کا دین بہت آسان ہے اور اس پر عمل کرنا مشکل نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بار بار انسانوں کو روز آخرت یعنی قیامت کے بارے میں خبردار کیا ہے، جب انسانوں کے اعمال کے مطابق حساب لیا جائے گا اور ان کو جنت یا دوزخ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا جائے گا اور کسی کی سفارش نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں سورۃ الذریات میں فرمایا گیا ہے، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری جانوں میں بھی۔ لوگو کیا تم دیکھتے نہیں؟ قرآن علم کا ایک دریا نظر آتا ہے، لیکن جو اس کے اندر اتر کر دیکھتے ہیں اس میں 4 قسم کے بہاؤ ہیں، مختلف قسم کی مچھلیوں کی طرح۔ ہم میں سے کچھ لوگ سطح کے قریب ہو کر تیرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس کے اندر گہرے پانیوں میں تیراکی کرتے ہیں۔ لیکن سطح کے قریب رہ کر تیرنے والے قرآن کے ظاہری مطالب سمجھ پاتے ہیں۔ بیشتر لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ آیات کو ان کے ظاہری معنی میں ہی سمجھتے ہیں۔ کوئی حیرت نہیں جب وہ سورۃ النساء کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ یہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ یہی ہے جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ 3 اور بہاؤ ہیں۔ دوسرا بہاؤ پہلے کی نسبت ذرا زیادہ گہرا ہے، لیکن پھر بھی وہ سطح سے قریب ہے۔ آگہی جتنی بڑھتی جائے گی اتنی ہی قرآن پاک پر گرفت بڑھے گی، لیکن اس کے لیے تمہیں دریا میں چھلانگ لگانی پڑے گی۔ تیسرا بہاؤ مخفی اور باطنی علم ہے۔ اگر باطن کی آنکھ کھول کر سورۃ النساء کی تلاوت کی جائے تو تمہیں محسوس ہوگا کہ یہ آیت عورتوں اور مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مردانگی اور نسوانیت کے بارے میں ہے، اور ہم میں سے ہر ایک میں بیک وقت مردانگی اور نسوانیت موجود ہے۔ مختلف درجے اور رنگ ہیں۔ ہم ان دونوں کو اپنا کر خود میں سمو کر ہم آہنگ وحدت یا یکتائی حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی ذات محبت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو مایوس کن شخص کو بھی زندہ کر دیں۔ یہ تو سمجھ لیا کہ وضو کے بغیر قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگایا جائے، مگر ہم قرآن کی روح تک کبھی نہیں پہنچ سکتے جب تک تزکیہ نفس نہ ہو گیا ہو، دل سے مال کی محبت نہ نکل گئی ہو۔ اللہ پاک کا انسان سے شکوہ ہے کہ اس وقت تک انسان قرآن پاک کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا کہ یہ علم اللہ کا اپنے بندوں سے کلام کا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں سے اصل شے نکال لی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت۔ جب تک انسان کا باطن پاک نہ ہو جائے اور وہ ظاہریت میں پھنسا رہے، چاہے وہ کہنے کو مفکر ہی کیوں نہ ہو، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے، اس جیسی نعمت سے انسان فائدہ نہیں اٹھاتا۔ قرآن پاک 23 سالوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر نازل ہوا۔ ٹھہر ٹھہر کر اور تھوڑا تھوڑا پڑھنے کا حکم ہے۔
غور کیا جائے تو ہم حکمت والی کتاب کو جھٹلا دیتے ہیں، یعنی عمل سے جھٹلا رہے ہیں۔ وہ ہماری دعائیں نہیں سنتا جب تک کہ جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اسے قائم نہیں کرتے۔ اگر ہم قرآن کا حق ادا نہیں کرتے تو ہماری مثال ان یہودیوں کی طرح ہے جنہوں نے قرآن سے انکار کیا، یعنی آیات کو جھٹلایا۔ حدیث شریف ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھیں اور سکھائیں۔ فتنوں سے بچانے والی اللہ پاک کی کتاب مبین یہی ہے۔ مسلمان عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر بہت توجہ دیتے ہیں جو قابل تعریف عمل ہیں، لیکن قرآن مجید کو سنجیدگی کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں حقوق اللہ سے کہیں زیادہ حقوق العباد پر زور دیا گیا ہے، مگر ہم ان کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اور دوستو، قرآن فہمی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کے پورے پیغام کو سمجھا جائے اور زندگی اس پیغام یعنی مکمل ضابطہ حیات کے مطابق گزاری جائے، تاکہ قیامت کے روز اللہ پاک کی بارگاہ میں پشیمان نہ ہونا پڑے۔ دوستو، آئیں قرآن پاک کی تاریخ جاننے کی کوشش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے قرآن پاک کو محفوظ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں قرآن پاک کو ترتیب دیا گیا۔ نزول وحی میں بے شک سورۃ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں، مگر وہ اعلان نبوت کے پیش نظر تھیں۔ نزول قرآن کا باقاعدہ آغاز 610 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں شروع ہوا۔ حضرت جبرائیل امین اللہ پاک کی جو بھی آیات لے کر آتے انہیں محفوظ کر لیا جاتا۔ نازل ہونے والی یہ کتاب زمانہ قدیم سے دور حاضر تک اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے۔ ابتدا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآنی آیات لے کر نازل ہوتے تو انہیں پاک کپڑے، کاغذ کے ٹکڑوں، ہڈیوں اور حلال جانوروں کے ٹکڑوں پر لکھ دیا جاتا۔ 42 کاتب اس پر مامور تھے، لیکن چونکہ یہ مجموعہ ایک جگہ لکھا ہوا نہ تھا تو جب جبرائیل امین کوئی آیت لے کر آتے تو واضح طور پر بتاتے کہ اس آیت کو کون سی صورت کے ساتھ لکھنا ہے۔ ان میں کچھ صحابہ جو پڑھے لکھے تھے وہ ان آیات کو حفظ کر لیتے تھے۔ اس طرح بہت سی آیات صحابہ کرام کو ذہن نشین کروائی گئیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی دور خلافت میں جنگ یمامہ کے دوران 70 ایسے صحابہ کرام شہید ہو گئے جو قرآن حافظ تھے، اور یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ اس دور میں یہ طے ہوا کہ قرآن پاک کو ایک مجموعہ کی صورت میں تحریر کیا جائے۔ اس زمانے میں بہت کم پڑھے لکھے لوگ تھے، چنانچہ 12 کاتبوں کا ایک وفد تشکیل دیا گیا، جن کے سربراہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تھے۔ انہوں نے قرآن مجید کی تحریر کا کام شروع کیا۔ آپ حضرت عمر کے گھر تشریف لائے اور تمام صورتوں کو نزول کے مطابق ترتیب دے کر ایک کتاب کی صورت میں لکھنا شروع کیا۔ وہ تمام آیات جن میں کائنات کی تخلیق اور تمام مخلوقات کی تخلیق اور قیامت، اس کے علاوہ زمانہ جاہلیت اور سابقہ اقوام کے عقیدوں کے احوال، اسلام سے قبل، عبادتوں کا مجموعہ اور اللہ تعالیٰ کے وہ تمام احکامات جو تمام انسانیت کے لیے ہیں، انہیں ایک کتاب میں لکھ دیا گیا۔ یہی وہ آیات تھیں جنہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعلیم فرمایا تھا۔ ان میں کسی قسم کے رد و بدل کے بغیر اصلی حالت میں محفوظ کیا گیا، جو آج تک محفوظ ہیں۔ اس زمانے میں 33,000 صحابہ کرام نے یہ تصدیق کی کہ یہ قرآن پاک حرف بہ حرف درست حالت میں ہے۔ اللہ پاک نے کائنات انسانوں کے لیے تخلیق کی اور ان کو باور کرایا کہ یہ کائنات جس میں تم رہتے ہو بے خدا نہیں ہے، بلکہ اس کا خالق و مالک اور فرما روا ایک قادر مطلق خدا ہے، جس کی گواہی کائنات کی ہر شے دے رہی ہے۔ یہ کائنات اور دنیا بے مقصد اور بے حکمت نہیں ہے،
بلکہ اس کو حق اور سچائی پر پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ سنجیدہ غور و فکر کا تقاضا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، لوگو تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے عروج پر تھی ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اب تم کو زمین میں جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ناظرین، اس ویڈیو کو چند بار ضرور سنیں اور غور و فکر فرمائیں۔ ہم سب کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔